چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ آپ کے کلام سے ہمارے دلوں کو جوڑ دیجئے، اس کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں اس میں آسانیاں پیدا فرما دیجئے، اس کا پڑھنا سمجھنا عمل کرنا اور ہمارے دلوں میں اس کا اثر ہونا آسان بنا دیجئے، اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے جناب، یہ 102 آیت ہو رہی تھی، اس میں پورا ہمارا نے ورڈ فار ورڈ پڑھ لیا تھا، لیکن اس دن اس پہ اور کچھ بات ہونی کی تھی۔ اب دیکھیے، اس کو میں ایک بار تھوڑا سا خلاصہ کر دیتا ہوں۔ اس کا ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن پورا ایک پیریڈ ہو گیا تھا، تھوڑا سا 102 اور 103، 102 اور 103 توام آیتیں ہیں۔ اس کا نچوڑ 103 میں آئے گا، جو ابھی پرسندانش پڑھنے والے تھے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ایک بات، ایک اس کے جو پورے اجزاء ہیں، مختلف تفاسیر کو پڑھنے کے بعد ہم کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں اس کو میں مختصر کر دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس کے بعد بھی اگر کچھ سوالات ہوں تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو پہلا تو یہ کہ یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، اور دو چیزیں یہاں پر قابل غور ہیں۔ ایک وہ دور تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو زور پہ تھا، اس کی توڑ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزے کو لایا۔ میں تھوڑا سا توجہ سے میرا جو اسٹڈی کا نچوڑ ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو زور پہ تھا، مصر میں جادوگر تھے، جادو کرتے تھے، وہ سارا واقعہ بھی ہے، آئندہ بھی آئے گا، لیکن عام ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا اس کو جادوگروں نے پہچان لیا تھا۔ وہ اپنے رسی اور لکڑیاں ڈالے تھے جس سے وہ سانپ دکھ رہے تھے، اور جب اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اژدہا بنا، اور وہ تمام وہ جو جھوٹا جادو تھا اس کے تمام سانپوں کو وہ نگل گیا، اور سارے جادوگر سجدے میں۔ سورہ طٰہٰ میں پوری تفصیل ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے، یا کبھی آپ کو بھی رمضان میں توفیق ہو تو سورہ طٰہٰ کا ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھیں یا قرآن پڑھ کے سنیں۔ بہرحال وہ سارے جادوگر ایمان لائے۔ پھر فرعون نے ان سے کہا کہ میں تم کو سخت سزائیں دوں گا اور تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سم سے کاٹوں گا، لیکن وہ کسی بات پہ بھی پیچھے نہیں ہٹے، اس لیے کہ انہوں نے جادو اور معجزے میں
فرق کو محسوس کر لیا تھا۔ اس بیک گراؤنڈ میں اب اس آیت کے پہلے ٹکڑے کو دیکھیے، یہاں پر معجزہ پہلے ہے، بعد میں ایک جادو آ رہا ہے، تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جادو کو معجزہ دکھا کے بتایا کہ جادو جھوٹا ہے، معجزہ سچا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کا دور ہے جس کے اندر معجزہ ہے کہ وہ چونٹیوں سے بات کرتے ہیں، پرندوں کی باتیں سمجھتے ہیں، جنوں سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، ایک بڑا طبقہ ان کا یہ تھا یہودیوں کا، جو ان کو جادوگر مانتا تھا اور سمجھتا تھا کہ یہ جادو سے کر رہے ہیں۔ اور ویسے ہی جادو سیکھنے کی کوششیں بھی کرتے تھے کہ کیسے بھی ان کو بھی جادو آ جائے اور وہ بھی سلیمان کی توڑ پہ، علیہ السلام کی توڑ پہ ایسے کام کریں۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک یہ خاص آیت میں کہ یہاں پر ایک جو ڈفرینشیٹ ہے، معجزہ پہلے ہے، اس کے خلاف جادو لانے کی کوشش کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو پہلے سے ہے، معجزے نے آ کے ڈفرینس بتا دیا، جادو ایک بالکل باطل ہے اور معجزہ حق ہے۔ یہاں پہلے معجزہ تھا جو حق تھا، جس کو وہ جادو سمجھتے تھے، تو ان کو یہ چیلنج کیا گیا کہ اللہ نے آزمائش کے طور پہ انسانوں کی شکل میں 2 فرشتوں کو بھیجا، اور پھر وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے یا یہ کہہ دیتے تھے اس سے پہلے کہ یہ فتنہ ہے، نہ کرو۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ دس از این اسپیشل کیس، اور جو بڑی آیتیں ہوتی ہیں اس میں تفصیل ہوتی ہے، تو یہ واقعہ پہلی بار قرآن میں آیا، پھر اس کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ یہ بابل میں کیا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام کی برات اس ٹکڑے میں ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، کوئی جادو نہیں سیکھا، بلکہ اس زمانے کے جو شیاطین تھے وہ کفر کرتے تھے۔ اب یہ شیاطین کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، شیطان اور جن، جنوں کے بھی شیاطین ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ شیطان جو ہوتا ہے وہ کسی کے بھی دل میں وسوسہ ڈال کے اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اور وہ دوسروں کو متاثر کرتا ہے، یا جیسا بھی ہے، بھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو وہ نہیں، بلکہ شیطان ان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے جو کسی بھی کام نہیں آتا تھا، اینڈ it could not be compared with the miracle، اور معجزے سے اس کا کوئی تناسب ہی نہیں تھا، معجزہ حق تھا۔ اب اس کے بعد یہاں سے دو فرشتے ہیں، بابول و ہاروت۔ اگر آپ کچھ تفاسیر پڑھے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابن کثیر نے 10 صفحے اس آیت کی تفسیر میں لکھے ہیں، مظہری نے کوئی 7-8 صفحے لکھے ہیں۔ کئی قسم کے تفاسیر ہیں، ایک تفاسیر میں تفسیر بغوی ہے، اور اس میں لوگوں کے ہر ایک کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور اس میں قصے کہانیاں اہل کتاب سے جو بنا لیے، وہ قصے کہانیاں تفسیر کے اندر لا لیتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی ضعیف احادیث جس کا بہت سے لوگ نہیں مانتے ایسی، تو اب یہ پورے قصے کے بارے میں ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، اور حوالے سے، اور ہمارے بغوی کی تفسیر میں ہے، اس میں مظہری نے بھی لکھا ہے۔ اب وہ قصہ میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں، جو کہیں بھی صحیح ثابت نہیں ہوا، دیگر جو پائے کے مفسرین ہیں، کہ جب یہ یہودی یا انسانوں میں بہت زیادہ گمراہی آ گئی اور وہ ایسے غلط کام کرنے لگے، تو فرشتوں میں سے بعض نے، قصہ بے بنیاد ہے، مظہری میں لکھا ہوا ہے، اور آپ کے اس میں ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے یہ قصہ، اور پھر اس کو صرف قصہ سمجھ کے سنیے، کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے فرشتوں نے اعتراض کیا کہ جس کو آپ پیدا کیے تھے، ان کا جو ڈاؤٹ تھا
کہ وہ خون بہے گا تو اتنی نافرمانیاں کر رہا ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ میں تو انسانوں کو کسی اپنے رسول کے ذریعے سے پیغام بھیجتا ہوں، اور تم اپنے میں سے کسی 2 فرشتوں کو چن لو، میں ان کو ڈائریکٹ کچھ احکام دوں گا اور وہ احکام دے کے زمین پہ بھیجوں گا۔ اور پھر وہ فرشتوں نے ہاروت اور ماروت کو چنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ ابن کثیر سے بھی میں آپ کو تھوڑے سے حوالے سے دے سکتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے، چھوٹا سا قصہ ہے، ایک سیکنڈ میں کتاب نکال لیا تھا۔ استغفر اللہ۔ چلیے، وہ کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جنہیں خدا نے زمین کی طرف اتارا اور اپنے بندوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے انہیں جادو کی تعلیم کی اجازت دی ہے۔ لہذا ہاروت و ماروت اس فرمان باری کو بجا لا رہے ہیں۔ ایک غریب قول یہ ہے کہ یہ جنوں کے 2 قبیلے ہیں، ملکین یعنی 2 بادشاہوں کی، اور لکھتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت ہی غریب حدیث ہے، کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، ان کی اولاد پھیلی اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگی، تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو یہ کس قدر بد لوگ ہیں، کیسے نافرمان اور سرکش ہیں، ہم اگر ان کی جگہ ہوتے تو ہرگز خدا کی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تم اپنے میں سے 2 فرشتوں کو پسند کر لو، میں ان میں انسانی خواہشات پیدا کرتا ہوں اور انہیں زمین پر بھیجتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہاروت و ماروت کو پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے انسانی طبیعت پیدا کی، ان میں انسانی طبیعت پیدا کی، اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھو بنی آدم کو میں نبیوں کی معرفت، اپنے حکم یا احکام پہنچاتا ہوں، لیکن تم سے بلا واسطہ خود کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا۔ یہ احکام اللہ نے ان کو دیے۔ اب یہ دونوں زمین پر اترے، اور زہرا کو ان کے آزمائش کے لیے، یہ فارس کے کوئی بادشاہ کی بیوی تھی، حسین و جمیل شکل کی عورت نے ان کے پاس بھیج دیا، جسے دیکھ کر یہ سب احکام بھول گئے اللہ کے، اور اس سے زنا کرنا چاہا۔ اس نے کہا اگر تم شرک کرو تو میں منظور کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو ہم سے نہ ہو سکے گا۔ وہ چلی گئی، پھر آئی اور کہنے لگی کہ اچھا اس بچے کو قتل کر ڈالو تو مجھے تمہاری خواہش پوری کرنی منظور ہے۔ انہوں نے اسے بھی نہ مانا۔ پھر وہ آئی، کہا کہ اچھا یہ شراب پی لو۔ انہوں نے اسے ہلکا گناہ سمجھا اور اسے منظور کر لیا۔ اب نشے میں مست ہو کر وہ بدکاری تمام گناہ کیے جن سے ان کو روکا گیا تھا۔ بعد 10 صفحوں میں انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے۔ ایسے قصے ہیں۔ اس کے اندر پھر ایک اور تفسیر ہے جس میں جسے شیخ کمال الدین نے لکھی ہے، وہ صرف جو ہے تمثیلات سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو، یہ ہاروت اور ماروت کوئی چیز نہیں تھے، بلکہ یہ دراصل قلب، روح اور نفس 3 چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قلب دیا ہے انسان کو، روح دی ہے، نفس دیا ہے، اور قلب اور روح کو یہ طاقت دی ہے کہ چاہے تو وہ نفس کو قابو میں کرے،
یا نفس جو ہے اپنے قلب یا روح کو قابو کر لے۔ جب نفس قابو کر لیتا ہے تو وہ ہر قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جو اللہ کے احکام سے کے تابع نہیں ہیں، اور بلکہ جب قلب اور روح نفس کو قابو میں رکھتے ہیں تو وہ ہر چیز سے محفوظ رہتا ہے، تو اس کو سملی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ جتنے تفاسیر پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جانچ کرنا، جیسے اس دن ڈاکٹر عباسی بھی ہمارے مودودی صاحب کا بھی حوالہ دے رہے تھے، انہوں نے دنیا کی ایک مثال پیش کی کہ جس طرح بغیر وردی والے پولیس کے ملازمین کسی رشوت خور حاکم کے پاس رشوت لے کے جاتے ہیں اور اس کو اس الزام کے سلسلے میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس رشوت قبول کرتا ہے یا نہیں، اسی طرح یہ دو فرشتے آئے جن کو اللہ نے بھیجا ان کی آزمائش کے لیے کہ یہ جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے وہ بچتے ہیں یا اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ ان کی جانچ تھی۔ جب یہ آئے اور فقیروں کے بھیس میں یا انسان کے کس بھیس میں آئے اور لوگوں کے سامنے کچھ جادو بتانے لگے تو لوگ جوخ در جوخ ان کی طرف راغب ہوئے اور یہ سمجھے کہ وہ بھی سلیمان علیہ السلام کی طرح جادو پہ سارے کام کر سکیں گے۔ لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ماں ہے اس کے طبی تفاسیر میں جو کچھ یعلمان من احد جو کچھ کے معنوں میں بھی آیا ہے، اور بعض مفسرین جو صحیح معنی لیے ہیں یہ ماں نگیشن کے معنوں میں بھی آیا ہے کہ ان دونوں نے نہیں سکھایا حتیٰ کہ یہ نہ کہہ دیا ہو کہ ہم جو سکھا رہے ہیں وہ فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے اور اس کو مت سیکھو۔ یعنی اگر شیطان ہو تو اس کے تعلق سے قطعی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ فتنہ ہے، وہ تو اس کو بہت ہی اچھا کام کہہ کے بتائے گا۔ تو چونکہ یہ فرشتے تھے اور پھر فرشتوں سے ایسی کہانیاں منسوب کر دینا کہ وہ ساری چیزیں بھول گئے اور پھر فتنے میں پڑ گئے، زمین پہ آ کے زنا بھی کیا، شراب بھی پی، قتل بھی کیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ ساری گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ بالکل حقیقت یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے صرف ان کو آزمانے کے لیے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان کے لیے دو فرشتوں کو انسانی بھیس میں بھیجا جو ان کو ان کی خواہش کے مطابق جادو سکھاتے تھے۔ یعنی اب یہ خود ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو جادو سیکھ رہے ہیں نہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں، نہ کوئی اور کام جو سلیمان علیہ السلام کرتے تھے کسی جنوں کو اپنے قبضے میں کر سکتے ہیں، نہ کسی جانوروں کی پرندوں کی بولی بول سکتے ہیں، نہ کسی چونٹی سے یا کسی سے کی گفتگو سمجھ سکتے ہیں، کچھ نہیں ہے، بلکہ بہت کچھ ہو گیا۔ تو ایک چیز سیکھ لی کہ وہ یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، کہ بہت اب یہ میاں بیوی کے بیچ میں، اور وہ حدیث بھی سنا دیا تھا، وہ صحیح حدیث میں ہے کہ شیطان ہر روز اپنی محفل منعقد کرتا ہے اور اپنے چیلوں سے اپنے ان کے کارنامے سنتا ہے اور کوئی مختلف باتیں بتاتے ہیں، ہم یہ کر کے آئے، تو وہ کسی سے خوش نہیں ہوتا، لیکن دو چیزوں سے جو اس کا چیلا کر کے آتا ہے بہت خوش ہوتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے۔ اور پہلا تو وہ جو میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف پیدا کر کے آتا ہے، اور جو علم دین یا اللہ کا کلام سننے، پڑھنے، سمجھنے میں مشغول ہوتا ہے اس کو دوسری طرف لگا دیتا ہے۔ اب یہاں پر میری اسٹڈی کا جو ہے یہ جادو کیا ہے، یہ دیکھیے یہ جادو آج بھی ہر وقت ہر شخص جس کے ہوش و آواز ٹھیک نہیں ہے کرتا ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ میں بھی آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ کہیں کوئی اگر تمہارے پاس اطلاع ہے تو اس کو اس کی جانچ کر لیا کرو، وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب آپ کسی دوست کو یا کسی اچھے لوگ اچھے ٹرمز میں ہیں، آپ ایک شیطانی ٹپکا ڈال دیجئے، آپ تو ان کی بڑی عزت کرتے ہیں لیکن وہ تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے
वहाँ दरार आ गई। ऐसी बातों से औलाद और माँ बाप में, दोस्तों में, रिश्तों में, भाई बहन में, मियाँ बीवी में कहीं भी दरार आती है, जिसका ईमान पुख्ता नहीं है, जिसका ज़हन सही नहीं है, वो उस बात के अंदर आके उस अंदेशे में अब घुलने लगता है। अब किसी को ये कह दिया कि आपकी बीवी या आपका शौहर वो इस हालत में कहीं दिखे थे या किसी से हँस के बात कर रहे थे, अब वो एक शक पैदा हो गया। अब वो शक के अंदर शैतान जो है उसका सर्कल बढ़ाते रहता है। ये भी जादू हो गया, ये भी एक किस्म का जादू है। अगर वो शख्स सही उल अक़ल नहीं है, चीज़ की तहक़ीक़ नहीं करता है, साफ तौर पे सामने वाले से उस बात की तस्दीक नहीं कर लेता है, तो वो जादू के असर में आ गया और फिर उसी शक की हालत में बढ़ता हुआ चलता है। उसमें माँ-बाप औलाद के बीच में दरार आ जाती है, भाई-बहन के बीच में, रिश्तों के बीच में। आज कितने केसेस आप दुनिया में देख लीजिए, यही जादू हो रहा है कि वो लोग होते हैं जो अपने अजीज लोगों से इख्तलाफ डालते हैं, उनकी नीयत ऐसी थी, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा किए। वो अब आप खुद गौर करके देख लीजिए कितने वाक़यात दुनिया में होते हैं और इसका फैलाने वाला वही इंसानी शैतान है, कोई जिन शैतान की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ अगर किसी के ज़हन में डाल दी जाए और उसका ईमान सही नहीं है, उसका अक़ल सही नहीं है, उसका क़ल्ब सही काम नहीं कर रहा है, उसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा है, वो अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो ऐसी सूरत में वो उसमें मुब्तला हो जाएगा और उसकी कैफ़ियत क्या होगी, अच्छी बात भी बुरी लगेगी। कोई सही मशवरा भी दे रहा है, तो वो गलत समझ में आएगा, इनका कोई फ़ायदा होगा इसलिए ऐसा मशवरा दे रहे हैं, सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। तो यहाँ पे यही बात है कि ये पहले तो कह देते थे कि हम जो बता रहे हैं तुमको फितना है, ये कुछ भी हो सकता है और ये काम शैतान कभी नहीं करेगा कि वो कह दे पहले कि ये फितना है इससे मत सीखो, शैतान तो उसको खुशनुमा बनाएगा। अब उसके बाद वो सिर्फ़ अगर करते तो यही करते जो आज भी दुनिया में हो रहा है कि रिश्तों में दरार डालने का काम लोग ही करते हैं, शैतान नहीं करता। अब उसके बाद वो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के कारनामे थे, जो मौजिज़े थे, उसकी तो हवा को भी नहीं पहुँच सकते थे। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया वो माहुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। और वो किसी को नुकसान जब इंसान का ईमान पुख्ता हो जब इंसान का ईमान पुख्ता हो तो उसको सही रहनुमाई भी मिलती है, उसका दिमाग भी काम करता है और वो मामले की तह तक पहुँच जाता है, सही और गलत की पहचान भी कर लेता है और फिर किसी मामले में रिश्तों में दरार आने नहीं देता। 1 मिनट के लिए जब भी आप फुर्सत में हों, इस बातों पे गौर करके देखिए, किस तरह ख़ानदानों में, रिश्तों में, सास-बहू में, शौहर-बीवी में, दूसरे रिश्तों में, ये जो दरारें आती हैं, ये सब एक-दूसरे की कहीं से शिकायत कर दी या कुछ ऐसा कर दिया, तो उसके बाद ज़हन में एक चीज़ बैठ जाती है, इंसान सही दिमाग ना हो तो उसके ऊपर अमल करने लगता है, सोचने लगता है, वही शहर है, वहीं पर घुलने लगता है। अल्लाहुम्मा हिफ़्ज़। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साफ़ कह दिया कि वो माहुम बिज़ारिन बिही और वो किसी किस्म का नुकसान ही नहीं पहुँचा सकते थे, जब तक कि वो खुद नुकसान हासिल करना ना चाहे, अपने ज़हन को वो उस तरफ माइल ना कर ले, ये इल्ला बिइज़्निल्लाह। जब वो उस तरफ माइल कर लेगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद उससे उससे उसको निकालने वाले नहीं हैं। अगर वो उस तरफ जाना चाहता है, तो उस तरफ जाने के रास्ते भी अल्लाह सुब्हानहू तआला खोल देते हैं। इस आयत के टुकड़े से ये मालूम होता है कि इंसान को सही उल अक़ल होना चाहिए, अपनी नफ्स पे काबू होना चाहिए, चीज़ों की तह तक पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए, बात को सही समझने की कोशिश करनी चाहिए, कौन गलत है, कौन शैतानी काम कर रहा है, कौन जो है सलाह का काम कर रहा है, कौन सही दोस्त है, कौन सही दुश्मन है, कौन चापलूसी है, कौन जो है उसका अ, स भला चाहने वाला है। ये खुद इंसान अपनी अक़ल से, अपनी नफ्स से, अपने नफ्स को काबू में रख के ये सब कर सकता है।
تو یہ سلیمان علیہ السلام کے مقام کو تو کیا پہنچتے، کچھ تھوڑا بہت سیکھ لیا اور بس ان کے اندر ایک نفرت کا بیج بو دیا اور پھر خود ہی بڑھتا ہوا تناور درخت بن جائے گا. اور پھر وہ یتعلمون ما یضرہم ولا ینفعہم، اور وہ چیزیں سکھاتے تھے جس سے نہ کوئی فائدہ نہ اور کوئی تکلیف ہوتی تھی. وہ سلیمان علیہ السلام کے معیار کے معجزے تک کہاں پہنچ سکتے تھے. اور پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ یہ جو چیزیں تھی آزمائش میں جو مبتلا ہو جاتے تھے ان کے لیے کہہ دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اگر وہ جان لیتے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، جو اس سے کچھ حاصل کر رہے ہیں، یا بدی اور برائی کا جو بارٹر اکنامی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں، تو شاید ان کو معلوم نہیں، شاید ان کو معلوم ہو جاتا کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور یہ جو بارٹر ہے وہ لبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون، اور بڑی بری بارٹر ہے، بڑی بری چیز ہے جس کو وہ اپنی نفسوں میں حاصل کر رہے ہیں. لو کانوا یعلمون، یہ شرطیہ لو ہے، کاش کہ وہ اس چیز کو جانتے. یہ اس کا جو ہے بہت مختصر اور بڑی اہم آیت ہے. اٹ ہیز اے لنک وتھ آل دا پریویس آیت، جس میں بنی اسرائیل کا کٹھا چٹھا کہ وہ ایک نبی کو جادوگر سمجھے اور اس جادو کے معیار کو پہنچنے کی جستجو میں جہاں پر بھی کوئی چیز سیکھنے کی ملی اس کو کوشش کرتے رہے، لیکن کیا ملا حاصل کہ وہ جو آج بھی باقی ہے کہ کسی کے بیچ میں درار ڈال دیا، کسی کی کہیں شکایت کر دی، کسی کو کسی سے دور کر دیا. یہ تو آج بھی سارے انسان کرتے ہیں. اب اس کے اوپر کوئی سوال ہے تو کریں، پھر اس کے بعد 103 پہ چلے جائیں گے. اس کی تمام آیت ہے جس کے اندر اس کا پورا نچوڑ ہے. Am I clear with this آیت؟ دانش یا ڈاکٹر عباس جی؟ ہلو، السلام علیکم جی سر. ایک بس یہ تھوڑا سا گرامیٹیکل تھوڑا وہ کنفیوژن تھی. یہ فیتعلمون والا جو ہے اس میں تا جو ہے سر یہ اضافت ہے، تم ہاں ہے اضافت ہے، اضافت ہے. اور سر پھر میننگ میں یہ آ جائے گا، کیا آئے گا اس کا میننگ، کیا بنے ہاں میننگ کیا بنے گا؟ وہ جو سکھاتے تھے تو اس سے صرف یہ آج بھی بتایا نا کہ یفرقون بھی بین المری، بہت زیادہ سے زیادہ یہ کام سکھاتے تھے. اس سے ہٹ کے کوئی وہ جو معجزوں میں کام تھے کوئی چیز نہ سکھا سکتے تھے، نہ وہ کوئی جادو تھا، نہ وہ کوئی کام کر سکتے تھے. یہ کام تو آج بھی ہوتا ہے. اینی ادر کوشچن دانش کو یا پھر ہمارے ڈاکٹر عباسی اس کے اوپر؟ جی الحمدللہ بالکل سمجھ آ گیا ہے، شکریہ بہت. الحمدللہ ماشاء اللہ آج جو آپ بیک گراؤنڈ سے پورا بہت لے کے آئے تو بہت اس سے آسانی ہو گئی، اور جو نہیں، کنفیوژن پوری یہ آیت بہت اہم ہے، بہت بڑی. اور جو بڑی آیتیں آتی ہیں وہ عام طور پہ ایک ہی بار آتی ہیں، اور یہ ہاروت اور ماروت کا قرآن میں کہیں اور ذکر نہیں ہے، اس کا ریپیٹیشن نہیں ہے. یہ ساری باتیں یہ ایک ہی بار آئی ہیں، اور جتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں اس کی تفصیل ایک جگہ آ جاتی ہے. جہاں پر بار بار ریپیٹیشن ہے وہاں پر کچھ حصہ بیان کرتے ہیں، دوسری صورتوں میں اس کا باقی کا حصہ بیان ہوتا ہے. تو یہ بس ہم کو جو اس میں لیسن بھی ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کو نفس کے تابع نہ بنائے، بلکہ اپنی روح اور اپنے قلب اور ذہن سے نفس کو قابو میں رکھے. اور جب تک ایمان سلامت ہے انشاءاللہ کوئی جادو، کوئی چیز، کسی کا کوئی کہنا اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتا. اور اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ ایمان کو مرتے دم تک، آخری سانس تک قائم رکھے، اور پھر اس ایمان کی حالت میں ہی انسان کی نجات ہے. اگر وہ کہیں ڈاما ڈول ہو گیا کہ کسی کے کہنے سے یہ ہو جائے گا تو پھر وہ جادو میں وہی جادو ہے، اس میں وہ متاثر بھی ہو جائے گا اور پھر اسی کے اوپر اپنے آپ کو ہلاک بھی کر لے گا. ایسی کئی واقعات آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں، اردو اخباروں میں، انڈیا، پاکستان، یا یہی ہوتا ہے کہ یہ جو
حسد ہوتا ہے، رقابت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر انسان کا ذہن صحیح ہو، نفس کے اوپر قابو رہو، تو پھر کوئی چیز کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ چلیے اب ہم اسی کی تمام آیت اور آخری آیت اس سلسلے کی لے لیتے ہیں۔ چلیے دانش، چھوٹی سی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ویری گڈ۔ چلیے جی یہاں ٹکڑا تو آلریڈی ہے، اب یہ دیکھیے یہاں سے بتائیے کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اب وَلَوْ جو ہے یہ اگر وہ لے آتے، أَنَّهُمْ اگر وہ یہ لاؤ کو کیا کہیں گے؟ یہ شرطیہ کہلاتا ہے۔ جی یہ ایک کنڈیشنل ہو گیا، شرطیہ حرف شرطیہ، حرف شرطیہ کنڈیشنل ورڈ ہے۔ جی ان کو چاہیے تھا کہ کسی اور چیز کے اوپر ایمان نہیں لاتے، بلکہ ایمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام جو کام کر رہے ہیں وہ جادو نہیں بلکہ اللہ کے معجزے تھے، اس پہ ایمان لاتے اور وہ تقوی اختیار کرتے۔ ایک معنی۔ دوسرے معنی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کو اس آیت کو فوکس کر سکتے ہیں کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا لیں اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، ساری تقوی کی باتیں ہیں، ایک ہستی سے ڈرو، ایک ہستی کے احکام کو فالو کرو، اگر وہ یہ کرتے ایمان لے آتے، یا تو وہ اس وقت کے لوگ ہیں یا پھر یہ حالیہ یہودی ہیں یا پھر قیامت تک آنے والے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں۔ اور تقوی ہوتا کیا ہے؟ تقوی، واٹ از تقوی دانش؟ جی سر، تقوی پرہیزگاری، بچنا کسی چیز سے، بس وہی ہے تقوی کہ بچنا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہدی للمتقین میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی چیز سے بچنا یعنی ایک حکم ہے، وہ ہمارے خالق کا حکم ہے، اس سے ہٹ کے اگر کوئی چال چلیں گے تو وہ تقوی نہیں۔ تقوی کے بھی مدارج ہیں، کہیں کوئی تھوڑا چھوٹا حکم مان لیتے ہیں، بڑے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے پورا تقوی اختیار نہیں کرتے۔ تو اب یہ بھی آیت بڑی رچ آیت ہے کہ وہ پچھلی آیت سے لنک ہے، یا تو اگر صرف اسی سے لنک ہے تو پھر وہ اگر وہ ہاروت ماروت کی باتیں نہیں سنتے، وہ نہیں اگر یہ کرتے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن بہت ہی گہرے معنی کو کور کرتا ہے۔ تو اس وقت کے یہودیوں سے بھی خطاب ہے، بلکہ مومنوں سے بھی خطاب ہے۔ اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں اسی بیس پہ مومنین کو بہت سے احکام اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں کہ ان قصوں کی روشنی میں اپنی روش کو کیسے بدلو گے، اپنی کیسے زندگی کو گزارو گے، وہ سارے واقعات ابھی 20 آیتیں آئیں گی اس سلسلے کی۔ تو چلیے وہ لو، اب یہاں پر یہ شرطیہ ہو گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کچھ پچھلی آیت سے جو ہوتے ہیں تو وہ ہاروت ماروت کا قصہ ہے، لیکن قرآن کا یہ مزاج نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی وہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے یا تقوی استعمال کرتے، تو لا مصوبتن کیا ہے؟ یہ جواب لو ہے، اگر ایسا کرتے ہے نا۔ تو اب یہ قرآن میں کوئی ٹینس کی قید نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر یہ پورے مضارع کے لیے کوئی ماضی کا ذکر ہے، اس میں پورا مضارع بھی آیا جائے گا، کبھی حال اور مستقبل سارا شامل ہو جاتا ہے، اور اس کے معنوں میں وسعت آ جاتی ہے کہ جو بھی ایمان لائیں اور تقوی استعمال کریں ان کے لیے مصوبت ہے۔ یہ مصوبت کہاں سے نکلا؟ مصوبت کے معنی کیا ہے؟ ثواب، ثواب کے معنی کیا ہے؟ ثواب کیا ہوتا ہے؟ ثواب کا معنی ایک لفظی مطلب تو لوٹنے کا ہوتا ہے۔ نہیں، ثواب جو ہے وہ لوٹنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ
द कंपनसेशन, हम आप किसी से काम लेते हैं तो फ्री काम तो कोई भी नहीं लेता दुनिया में, हर एक काम का जो है एक मुआवजा होता है, वो मुआवजा अदा करते हैं, चाहे कोई खिदमत हो कोई भी हो, उसका फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला भी कोई काम फ्री नहीं ले रहे हैं, बल्कि नेकी करोगे तो उसका सवाब भी मिलेगा, उसके दर्जात मिलेंगे, जन्नत में मुकाम मिलेगा, और फिर जो है वो अजाब के लिए भी कि बुराई करोगे तो वैसे ही तुमको उसकी जजा मिलेगी या उसका वो मिलेगा। अगर ये काम करेंगे तो वो पाएंगे उसका उसका इनाम या सवाब या उसका जो जजा है किसके पास? मिन इंदल्लाहि, अल्लाह ताला से। अब ये खैरुन जो है ये क्या चीज है? खैर जो है वो इसी की किससे इसका ताल्लुक है? इस लफ्ज से, मसूबा से, हाँ वेरी गुड, मसूबतुन से इसका ताल्लुक है, जो भी उनको मिलेगा अल्लाह के पास वो बहुत खैर वाला है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मसूबतुन खैरुन मिन इंदल्लाह, मिन अल्लाह, तो उनको जरूर मिलेगा बेहतरीन इनाम अगर वो ईमान ले आते। अगर वो लोग होते, यानी सिर्फ उन्हीं की जिक्र नहीं, वो ईमान लाते, हम ईमान लाए, हमारे लिए मसूबतुन नहीं है बल्कि एक इंटरनेशनल आयत बन जाएगी कि अब जो भी अल्लाह पे ईमान, खाली ईमान नहीं लाना है बल्कि तकवा भी इख्तियार करना है, अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहना भी है, तो ये अल्लाह का वादा है कि उसके लिए अल्लाह ने खैर रखा है अपने पास, और ये खैर जो है दुनिया में भी है आखिरत में भी। जो तकवा इख्तियार करते हैं, कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई बड़ी से बड़ी आफत आ जाए, कोई वायरस आ जाए, उसको अल्लाह पे अगर भरोसा है तो कोई परेशानी उससे नहीं होती। समझ में आ रहा है? तो एक शर्त है, और ये पूरी इंसानियत के ऊपर इसका इंतबाक होता है कि अगर अल्लाह के ऊपर सिर्फ ईमान लाना ही काफ़ी नहीं है बल्कि उसके साथ अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करना है, तो यकीनन उसके लिए सवाब है। इंदल्लाही, ये जो है इंदल्लाह, ये मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह है, मिन की वजह से हिंदी है, इंदल्लाह जो है मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह है, जार मजरूर है, खैर मिलेगा, मसूबतन का ताल्लुक खैर से। फिर उसके बाद हर आयत में अक्सर यही होता है, जैसे पिछली आयत में भी था कि उस आयत के टुकड़े का, उस मैसेज का कंक्लूजन होता है, तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन है? लौ कानू यअलमून। अब ये लौ और ये लौ में क्या फर्क है? दोनों में कुरान में यही होता है। ये लौ, देखिए ये लौ के बारे में आपने क्या कहा था? अगर, इफ, शर्तिया बोला था। ये शर्तिया है, तो यहाँ जवाब शर्त है, कंक्लूसिव हो गया। सेम लॉ है लेकिन यहाँ पर शर्तिया है, जवाब शर्त है, अगर ईमान लाएंगे तो ये पाएंगे, मसूबतुन खैर पाएंगे। लेकिन ये शर्त जो है क्या है? ये शर्तिया लॉ नहीं है, कंक्लूसिव लॉ बनेंगे, हैं? काश वाली सेंस में ये काश वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हसरत ऐसे लोगों पे कर रहे हैं कि हम तो ये कह दिए, ये नहीं कि या लमून जो कह रहे हैं काश वो इस चीज को जानते। तो देखिए कि मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि ये जानना जो है दो किस्म का होता है, एक इल्म होता है जो जबान पे होता है, जबान से हल्क के नीचे नहीं उतरता, ये जबानी इल्म है, लेकिन एक इल्म होता है जो कल्ब के अंदर उतरता है, उसके असरात हमारे अमाल से जाहिर होते हैं, ये कल्बी इल्म होता है। तो इल्म कल्बी और इल्म सूई, यानी जो सिर्फ जबान तक है लेकिन उसके ऊपर अमल वगैरह कुछ नहीं होता है। तो अब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला पहले तो बता दे रहे हैं ये क्या होगा, काश ये इल्म उनके कल्ब में उतर जाए कि अल्लाह का ये वादा है कि अगर मैं तकवा इख्तियार करूं तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे पास मसूबतुन खैर तुम्हारे लिए मौजूद है। ये लो और ये लो में बहुत फर्क है। और ये बात समझ में दानिश? जी सर। ये काश वाली, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि काश ये लोग इसको जानते। जज़ाकल्लाहु खैर।
सर इसमें एक जो सेकंड। आखिरी फिक्रे में काश की सेंस के साथ फिर जो ये माजी का सीगा आ गया कानू के साथ, हाँ, माजी देखिए काना में ऐसा है कि माजी है और इसका हाल वो कान अल्लाह अजीजन हकीमा में माजी नहीं होता। अगर माजी हुआ तो फिर अल्लाह ताला अजीज और हकीम थे के मायने निकलेंगे। काना एक ऐसा वर्ब है कि उसका माजी भी मुजारे भी हो जाता है, मुस्तकबिल भी हो जाता है, हर जमाने के लिए इस्तेमाल होता है कि वो काश जानते। लव कानू इसमें कोई टेंस नहीं है, बल्कि काश वो जानते। ये वो अलिफ काना का क्या है, वो क्या है, काना का इसम है और ये उसकी खबर है। और उसके साथ ये ख्वाहिश है या आरजू है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, मैं ये इल्म दे देने के बाद कि ईमान लाने वालों के लिए मेरे पास लमसूबतुन है, बहुत खैर है। काश ये उनके दिल में उतर जाता, काश ये उनके दिलों के अंदर वो महसूस करते, तो हर शख्स जो है दुनिया के पीछे नहीं पड़ता और बुराइयों से बचने की कोशिश करता, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता, दुआएं करता। तो लौ कानू यालमून, यालमून कौन सा सिगा है दानिश? यअलमून सर जमा का प्लूरल है ये। प्लूरल है और सिगा कौन सा है? माजी मुजारे। मजारे बनेगा ये। और ये आमतौर पे ये भी तरीका होता है कि माजी के साथ मुजारे हो तो पूरी चीज मुजारे हो जाती है। काश वो जानते, हर जमाने में जानते, उस जमाने के लोग भी जानते, वो बनी इसराइल भी जानते, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो ईमान लाए आज भी क़यामत तक भी सब अगर ये जानते कि हम ईमान अगर लाएं और अल्लाह के अहकाम की पैरवी करें, हत्तल मक़दूर, कोई भी मुकम्मिल नहीं होता। ये मैं अक्सर कहते रहता हूँ कि कोई इंसान मुकम्मिल नहीं होता, उसमें भूल चूक होते रहती है, लेकिन अल्लाह ने उसका इंतज़ाम भी फरमा दिया। तौबा और इस्तिग़फ़ार के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले हुए। ये 12वां रुकू यहाँ पर मुकम्मिल हो गया। और कोई है तो जल्दी से हाथ उठाएं, वरना फिर मैं अपने चॉइस से किसी को भी पिकअप जी कर। सर मैं सर एक सवाल छोटा सा है जी जी आगे बढ़ने से पहले, इसी के मैं उसके तर्जुमा देख रहा था कलाम पाक में, उसमें लमसूबा के लिए उन्होंने थोड़ा सा सवाब का इसका तर्जुमा किया हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये समझ नहीं था कि उन्होंने थोड़ा सा क्यों लिखा है इसके ऊपर। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। ला आने से ये तो मुकम्मिल हो गया। मसूबतुन यानी मुकम्मिल सवाब, वो भी खैर ही खैर जिसमें कोई शर नहीं है। जी बिल्कुल। अब वो तर्जुमे में तो बहुत मजबूरी होती है, हम किसी को नाम नहीं रख सकते कि वो क्यों ऐसा तर्जुमा करे, और बहुत से तर्जुमे तो कॉपी एंड पेस्ट होते हैं। नो, दैट डज नॉट मीन थोड़ा सा सवाब देंगे अल्लाह में फिर बाकी दप्पा मार के बढ़ा देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये हो गया यहाँ तक। इकबाल उठा रहे हैं, बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं? हमारे पास कोई 20 हजरात हैं शरीक। इकबाल तो पढ़ते ही रहते हैं हमेशा। हाँ, आसिफ हुसैन को पहले इकबाल देंगे, आप तो पढ़ते रहते हैं। अभी चलिए। जी जी जरूर। अब देखिए यहाँ से बहुत अहम आयतें शुरू हो रही हैं, और ये 20 आयतें बीच में आई हैं। इसके बारे में मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि 104 से 123 तक, 104 to 123, these are 20 verses। बड़ी टेक्निकल आयतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नाजिल फरमाई हैं। And these are the mixed instruction for मोमिनीन and बनी इसराइल। बनी इसराइल के जिक्र का जो सिलसिला है यहाँ पर मुनक़ते नहीं हुआ। हर आयत में आप देखेंगे कि these आयत्स आर इंटरवोवन, एक दूसरे के अंदर। जैसे वूल से आप स्वेटर बुनते हैं या कोई चीज लिबास तैयार करते हैं, वैसा अब मोमिनीन को उन तमाम हरकतों का जिस पे ये बनी इसराइल चलते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहीं डायरेक्टली, कहीं उनका हवाला दे के तमाम लोगों को जो ईमान लाए वो तमाम चालों से बचने के हिदायत दे रहे हैं। So these 20 ayats are very important
جس میں بنی اسرائیل سے ذکر کا کوئی سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے، بلکہ اسی کے ساتھ مومنوں کے لیے بھی ایک راہ ہدایت ہے۔ چلیے آصف یہاں سے ابھی پڑھیے آیت نمبر 104، اس سلسلے کی پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ چلیے اب یہ دیکھیں، پہلی بات میں اس سے پہلے بھی آپ تھے کلاس میں یہ کہہ دیا کہ اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کیا الفاظ ہیں؟ یہ الذین آمنوا کیا الفاظ ہیں یہ؟ یا ایھا الذین آمنوا، اس سے پہلے کیا الفاظ آئے تھے؟ یا بنی اسرائیل۔ بابا خطاب ہے نا، ڈائریکٹ خطاب ہے بنی اسرائیل سے، تو یہ ترتیب میں اس سے پہلے کہیں آپ پڑھے اس کو؟ جی ابھی تک آپ 104 آیتیں پڑھے، کہیں یا ایھا الذین آمنوا پڑھے؟ 103 آیتوں تک کہیں پڑھے؟ نہیں پڑھے، نہیں پڑھے۔ یہ ترتیب میں سب سے پہلا خطاب ہے ایمان والوں سے۔ اب تک جتنے بھی خطاب ہو رہے تھے، یا بنی اسرائیل، آگے بھی ہوں گے یا اہل الکتاب، یا ایھا الکافرون، پہلے بہت مکی صورتوں میں کافروں سے، مشرکین، ڈائریکٹ خطاب قرآن میں موجود ہے، لیکن ترتیب والوں میں پہلی بار قرآن میں خطاب ڈائریکٹ مومنوں سے ہو رہا ہے۔ اور پوری قرآن میں اس سے پہلے بھی بتا دیا تھا، جو نہیں تھے ان کے لیے بھی نوٹ کر لیں، یہ ڈائریکٹ خطاب پوری قرآن میں 88 ٹائمز مومنوں سے خطاب ہے۔ 88 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین سے ڈائریکٹ خطاب کیا ہے، اور یہ دوسری پچھلی آسمانی کتابوں میں کہیں بھی ایسا نہیں تھا کہ لوگوں سے خطاب کیا جاتا، بلکہ صرف انبیاء سے خطاب کیا جاتا تھا کہ یہ بات ان کو پہنچا دی، لوگوں سے ڈائریکٹ خطاب نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مومنین پہ بڑا کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آ رہی ہے، لیکن ڈائریکٹ مخاطب اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں۔ یہ ہمارا اعزاز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ اور ایک دو آیتیں نہیں، 88 ایسے ورسز ہیں جس میں اللہ نے ہم کو ڈائریکٹ خطاب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی فرما کے۔ ٹھیک ہے، اب یہ پہلی بات آ رہی ہے۔ اب دیکھیے یہ انٹر ووون کیسا ہے، اس کو ضرور سمجھنا ہے۔ ایک حکم نہیں جسے ہم کہتے ہیں، امر نہیں جسے ہم کہتے ہیں، لا تقولوا آ رہا ہے۔ ترجمہ کرو جلدی۔ لا، اور نہ تم کہو، ہاں تم مت کہو، کیا کہو؟ رائنا، بس ختم۔ یہ ایک پہلا حکم ہے، لا تقولوا رائنا۔ یہ کس سے حکم ہو رہا ہے؟ یہ مومنوں سے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج تو کوئی نہیں کہتا۔ یہ اب اس کے ایک پچھلا بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ یہودی بڑے عجیب چال چلتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے کہ کسی طرح سے کسی کو ذلیل کرنا یا کسی کو گالی دینا چاہتے، حالانکہ اس وقت یہ جو لفظ تھا پورے خلوص اور ایمان سے مومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں استعمال کرتے تھے۔ یہ عربی زبان کا ورڈ ہے، اس کے معنی ہے کہ تھوڑا سا ہمارے لیے سمجھ میں آئے جیسا اس بات کو بیان کی، یعنی آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو تھوڑا توقف فرمائیے، یا ہمارے سمجھنے کے لیے اس کو آپ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ لیکن اس کا غلط فائدہ اٹھا کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتے تھے، اور اس کا ہم
तलफ़ुज़ एक लफ्ज़ इब्रानी में मौजूद है, उसको राना, राना, रे ऐन नून खाली, ये अलिफ नहीं है उसमें, राना है। अब जितने मुफस्सिरीन हैं उसके कई मायने लेते हैं। इब्रानी ज़बान में गाली के तौर पे इस्तेमाल होता है, और इसके जो इब्रानी ज़बान में माने हैं कि एक मायने अस्तग़फ़िरुल्लाह तू बहरा हो जाए, और एक किसी जाहिल या अहमक को रान कहते थे, रान, वो इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। और फिर दूसरा जो है अहमक को भी कहते थे, एक मायने चरवाहे के भी हैं। तो जब मोमिनीन राइना कहते हैं, बड़े खुलूस से, बड़े इत्मीनान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा करते हैं कि ज़रा तवक्कुफ़ फरमाइए, आपकी बात को हम समझ लें, अच्छी तरह से दिल में उतार लें, ठीक है। बड़ी बड़ी प्यारी आयत देखिए, कुरान के कमाल को यहाँ पर देखिए। आगे भी कैसे इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन के अंदर कैसे इंस्ट्रक्शन है। पहले तो अमरे नहीं है कि ऐ मोमिनो आइंदा से राइना नहीं कहना, अगरचे कि ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मायने भी अच्छे हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए कि दूसरा ग्रुप इसको गलत मायनों में इस्तेमाल कर रहा है। और वो मोमिनों का देख के ये भी रायना ज़बान को तोड़ मरोड़ के इब्रानी लफ्ज़ के तौर पे अस्तग़फिरुल्लाह, नौज़ुबिल्लाह, ऐ बेवकूफ़, ऐ जाहिल, ऐ, या फिर बद्दुआ के तौर पे तू बहरा हो जाए, ऐसा इस्तेमाल करते थे। और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपने हबीब के बारे में कोई भी ऐसी चीज़ सख्त नागवार है, तो मोमिनों को भी रोक दिया गया कि अगरचे कि तुम अच्छी नीयत से कर रहे हो, लेकिन उसका फ़ायदा दूसरा ग्रुप उठा के वो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़लील के लिए इस्तेमाल कर। अब देखिए उनकी भी खसलत आ गई, मोमिनीन की सादा लोही भी आ गई। अब बाज़ मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि उनका सुन के राइना कहते थे, वो भी बाज़ तफासिर में है कि वो जब आके महफिल में बैठते तो राइना इस्तेमाल करते, लोग ये समझते कि ये पढ़े लिखे हैं या अहले किताब हैं, ये हमसे ज़्यादा आलिम है, हमारे पास तो किताब अब आ रही है, इनके पास पहले से है, तो ये शायद अच्छे अल्फाज में कह रहे हैं कि ज़रा बात को हमारे समझ में आ जान दीजिए, फिर आगे पढ़िए। तफासिर में दोनों चीज़ों का ज़्यादा सही मुझे यही मालूम होता है कि मुसलमान ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे और उन्होंने उसी का फ़ायदा उठा के उसको गाली के तौर पे ख़राब मायनों में इस्तेमाल करने लगे, तो अल्लाह ने उस वर्ड के इस्तेमाल से ही मना कर दिया। तो ऐसा कोई लफ्ज़ जिससे अल्लाह के हबीब की शान में कोई गुस्ताखी हो, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए सख्त नापसंद है। तो मना फरमा दिया कि इनकी वजह से जो इससे गलत फ़ायदा उठा रहे हैं कि खिताब है मोमिनों से कि तुम अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, रायना नहीं करना। फिर क्या करना? वक़ूलु ज़ुरना वस्माऊ। हाँ, फिर वक़ूलु, अब ये अमर है। जी जी, हुक्म दे रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के उसकी रायना की बजाय अंजुरना कहें। हाँ, अंजुरना के माने, अब ये फिर अरबी का लफ्ज़ है, नज़रा माने हमारी तरफ नज़र कीजिए, इनायत कीजिए, यानी मतलब ये कि फिर आपकी बात थोड़ा सा और समझ में आने तक रुकिए। लेकिन अब ये जो लफ्ज़ आ रहा है वस्माऊ क्या है? और सुनो, वो कहा जा रहा है कि जब वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कहें तो उसको सुना जाए। इसका क्या ताल्लुक है? रायना से क्या ताल्लुक है? अंजुरना से क्या ताल्लुक? इसका मतलब है गौर से सुनो ताकि दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़े। बेदार हुए तुम, बल्कि पहले की तफसीर में तुम मौजूद थे, इस वास्ते यहाँ पर वस्माऊ ये हुक्म हो रहा है कि ये कहने की नौबत ही ना आए। अगर तुम तवज्जो से सुनो के तो हर बात क्लियर और वाजे है, उसकी जरूरत ही नहीं पैदा होगी कि फिर उसको पूछना पड़ेगा कि आप जरा और मजीद वजाहत करिए, या आप जो है और कुछ हमारे लिए आहिस्ता बोलिए हमारे समझ में आने के लिए। तो ये हिदायत दी जा रही है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कहीं ज़रूरत हो
تو پھر ایسی صورت میں یہودیوں کی یہ ٹرک ہوتی تھی کہ وہ سوال سے سوال نکالتے تھے جی اور بات کو اتنا الجھا دیتے تھے. ہاں تو یہ حکم آ رہا ہے کہ پہلے ہی غور سے سنو، سو سوال سے سوال پیدا کرنے کی ضرورت نہ ہاں پڑے. یہ ان کی بڑی بری خصلت تھی جو مودودی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں کہ بات میں بات پیدا کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنا، سننے والوں کو بھی کنفیوز کرنا، اور پھر جو ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے ان کے لیے جواب میں پیچیدگی پیدا کرنا. اب قرآن میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں الٹے سیدھے سوال کرے جا سکتے ہیں، کرتے بھی ہیں لوگ، آج بھی کرتے ہیں، ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، فرشتے کیوں بھیجے، شیطان کو کیوں نہیں بھیجا، فلاں کیوں کرا، ایسا بہت سے سوالات ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اتنا جس سے تمہارا ایمان قائم رہے اتنا کرو، اور یہ یہودیوں کی خصلت کو چھوڑ دو. یہ انڈیپینڈنٹ یہاں سے کوئی صرف مومنین سے خطاب نہیں ہے، جیسے میں نے کہا کہ 20 آیتیں پوری انٹرووون ہیں، اس کے اندر ان کی بد خصلت بھی ہے، ان کا بھی ذکر ہے، ساتھ ہی ساتھ مومنین کے لیے کیا حکم ہو رہا ہے وہ بھی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے پہلی بار خطاب کر کے، اے مومنو ان کی یہ بد خصلت ہے کہ الفاظ کا غلط استعمال کرتے ہیں. اب اگر تم کو کبھی کہنا بھی ہے تو وانظرنا کہنا اور رائنا کبھی نہیں کہنا. اب اس کے اندر وہ کوئی عبرانی زبان کا لفظ لا کے پھر کہتے ہیں کہ اتنا غور سے سنو کہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور جو ایسی حرکتیں کریں گے، توڑ مروڑ کریں گے، ایک دوسرے کو الجھن میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے. آیت کا آخری ٹکڑا ہے وہ کیا ہے؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے ہے دردناک عذاب. یہ عذاب علیم، یہ عذاب علیم ہے نا. یہ عذاب اور علیم میں کیا رشتہ ہے، کیا بتا رہے ہیں؟ یہ نعت منات بھی نہیں، سیدھا سیدھا صفت موصوف ہے عذاب علیم، عذاب ہے اس کی صفت ہے علیم. چلیے اب یہ سمجھ میں آئی ہے. 20 آیتوں میں ذہن میں یہی رکھیے کہ یہاں سے صرف مومنین سے خطاب نہیں ہے، انٹروون ہے، اس کے اندر ان کی کوئی نہ کوئی بات کا ذکر ہوگا، اور اس بات کے ریفرنس سے مومنین سے کو ہدایت دی جا رہی ہے. تو پہلی یہ ہدایت ہے کہ وہ الفاظ کا غلط استعمال کرتے تھے، ایسا مت کرو، اور یہ کہو. اب پھر وہ بہت سی آگے بھی آنے والی چیزیں ہیں کہ یہ آیت کے آنے کے بعد صحابہ کرام جو بالکل سچے اور پکے مومن تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال نہیں پوچھتے تھے، بلکہ کسی بدوی کا انتظار کرتے رہتے تھے کہ کوئی آئے اور سوال پوچھے تو اس سے سیکھیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ بڑے جو جلیل القدر صحابہ تھے 1 سال تک کبھی آپ سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے. کہ سوال آگے کی آیتوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بڑا غور سے سنتے تھے، دل نشین کرتے تھے، اس کو لکھتے تھے. تو یہ ساری چیزیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعید بتا دی کہ اگر اس قسم کی کوئی حرکت، حالانکہ یہ معصومیت سے ہو رہا تھا، یہ معصومیت سے، چاہے وہ یہودیوں کی نقل کر رہے تھے یا خود یہ لفظ استعمال کر رہے تھے، تو یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے. اسی لیے کہا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور پھر جو کافر ہیں، اب یہ کافر کون ہیں، جس کے میں بتا چکا ہوں کہ 2 معنی ہیں. ایک شرعی معنی ہے، وہ ہے کہ جو اللہ پہ ایمان ہی نہیں لایا وہ کافر ہے. یہ اہل کتاب وہ کافر تو نہیں ہے، لیکن وہ بھی کافر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے. تو ایسے کافرین کے لیے عذاب علیم ہے. یہ آیت کلیئر ہو گئی؟ اس میں کوئی سوال جلدی؟ یہ انصار اور اقبال تو پڑھتے رہتے ہیں، میں تھوڑا سے یہاں ہمارے پاس بیل بھی ہوگی، اللہ رحم کرے. چلیے کوئی بات نہیں، لیکن آج تھوڑا سا ایک آیت میں وہ ٹائم دینا ضروری تھا.
آیت نمبر 102 پہ. Is there anything? Hello? Are you there? نہیں بابا الحمدللہ it's very clear. ہاں ٹھیک لیکن ہے. ایک دفعہ یہ بابا آپ سے ایک آخری تھوڑا سا چھوٹا سا سوال ہے. آپ نے للکافرین کی جو وہ ایکسپلینیشن کی ہے اس کی کہ ایک تو جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہو گیا، اور ایک آپ کہہ بالکل رہے ہیں شرعی حضور صلی اللہ کافر علیہ جسے کہتے ہیں جو اللہ پہ کبھی ایمان نہیں لایا لیکن اہل کتاب اس کافر کے زمرے میں نہیں آئیں گے. دوسرا کافر وہ انکار کرنے والوں کے معنی میں ہے، اور وہ جو ہے قادیانی صلی جیسے اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کے پیغمبری پہ اور آپ کی کتاب سے انکار کیا، وہ بھی کافر ہے. السلام علیکم سر، میرا ایک کوشچن ہے کہ یہ آیت تو صرف پھر یہ اسی زمانے سے ہی لیں گے نا، اس کا تو اب اس زمانے سے تو کوئی تعلق نہیں بنے گا. بہت تعلق ہے نا کہ آج بھی کوئی ایسے الفاظ جو کہیں کسی اور معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں ویسے الفاظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے جس میں کہیں آپ صلی اللہ شرک کیا الفاظ ہیں یا کچھ اور ایسے ہیں. وہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ تو ایک مثال دیتے ہیں، اس کے معنی یہ نہیں ہے صرف رائنا کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ آیت جو ہے بہت ہی کاسموپولیٹین ہوتی ہے. کوئی ایسا لفظ جو زو معنی استعمال ہوتا ہے اور پھر جو ہے اس کے معنی سے جو رتبہ نبوت ہے اس میں کوئی فرق آتا ہے یا اس کے اندر کوئی کفر یا کوئی شرک شامل ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی تمام باتوں سے منع کر. مثال ایک ہوتی ہے لیکن وہ ہر زمانے کے لیے قرآن موجود ہے. اور باقی لوگ بھی اور اٹھا سکتے ہیں بے ادبی انشاءاللہ. بھی آ جاتی ہوں گی اسی میں، بے ادبی بھی جو ہے جہاں ہاں بالکل کسی بھی قسم کی بے ادبی وہ ہمیشہ وہ جو کہاوت ہے خدا را دیوانہ باشد محمد را ہوشیار است، فارسی کی ایک کہاوت ہے، کسی بزرگ نے کہا ہے اللہ سے جتنا دیوانہ پن کرنا ہے کر لو، اس کو اے اللہ پکار لیتے، یا اللہ تو کر رہا ہے، تو کر لیتے ہیں، سب کر لیتے ہیں. خدا را دیوانہ باشد، اللہ سے جتنا چاہے دیوانہ پن کر لے، اس کو جیسے چاہے پکار لے، وہ اس کی محبت الگ ہے. محمد را ہوشیار است، لیکن ان کے حبیب کے تعلق سے بہت ہوشیار رہنا ہے. ذریعہ بھی گستاخی یا ذریعہ بھی نافرمانی جب بھی نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے ضروری. عزا میں ہو تو بھی درود بھیجنا ہے، اور جب بھی نام سنا جائے تو درود بھیجنا ہے. اور محمد را ہوشیار است. چلیے انشاءاللہ حیات رہی تو کل کی بھی کلاس 12:20 کو انشاءاللہ شروع ہوگی. وہ سورہ کہف ہم پڑھ رہے تھے وہ جاری رہے گا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کلاس کے مانیٹر اقبال جلدی سے دعا کرو، دعا ہمیشہ میں نہیں کرتا. 1 منٹ. الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم والغفور والستار والجبار یا اللہ یا اللہ یا رحمان. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انت السلام و السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھ سے مانگتے ہیں تیری مدد، تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں. تو جو بھی پڑھا سنا پڑھایا اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول کر دے. اس میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس کو تو معاف کر دے. ہمیں صحیح اس کا فہم عطا فرما، ہمیں صحیح سمجھ کے پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، عمل کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے. جو بیماریاں پریشانیاں چل رہی ہے اس دنیا میں اس وقت، اس کا تو خاتمہ کر دے، اپنا رحم و کرم کر دے، ہر سب کی مغفرت فرما دیا. اور جو پریشانیاں ہیں ہیلتھ وائز، اکانومی وائز، سب کا حل کر دے. تو ہی غفور، تو ہی رحمان. آمین. سب کو قبول کر دے. رمضان مبارک نصیب فرما دے، رمضان کی عبادت نصیب فرما دے، مسجدوں کو آباد کر دے اور سارے کام آسان کر دے اپنی رحمت کے ذریعے. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. آمین. انشاءاللہ جمعے کی بھی کلاس ہوگی شام میں، جس کو انٹرسٹ ہے وہ آئیں، لیکن تھوڑا برداشت کر کے دیکھیں. 2-3 کلاسوں میں میں سمجھتا ہوں کہ جس کو انٹرسٹ نہیں آ رہی ہے ان کو بھی بہت انٹرسٹ آئے گی. یہ میرا چیلنج ہے.
इंशाल्लाह जरूर और दूसरे लोग अब पिछली बार जैसा मैं ही पढ़ता गया था, अब के ऐसा नहीं, कुछ लोगों से पढ़ाऊंगा और जो ज़रूरी उसमें एक्सप्लेनेशन है वो मैं करूंगा। वो बहुत इब्तदाई चीज़ें थी जो हर एक को मालूम थी, लेकिन अब बेशुमार चीज़ें ऐसी आएंगी जो आप हमको नहीं मालूम है, इंशाअल्लाह हम उसमें सीखेंगे। जी जरूर अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह।